نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. آیت نمبر 6 سورہ حجرات کی، اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے، اس کا پس منظر بھی میں نے بیان کر دیا، لیکن احتیاطاً دوبارہ سے ایک دفعہ ترجمہ بھی سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تم تحقیق کر لو، ان تصیبوا، کہ کہیں تم حملہ نہ کر بیٹھو، قومن، کسی قوم پر، بجہالت، ناواقفیت میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر نادم اور پشیمان نہ ہو جاؤ۔ تو یہ آیت کا ترجمہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ولید بن عقبہ کے واقعے میں نازل ہوا۔ اب اس میں ہم نے کتنی بات سمجھنی ہے؟ دو بہت اہم باتوں کو سمجھنا ہے۔ وہ دو اہم باتیں کون سی ہیں؟ اور دونوں باتیں تھوڑی سی مختلف ہیں۔ ایک تو میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ قاعدہ اور قانون کہ جب ہمارے پاس کوئی خبر پہنچے، چاہے اس کا تعلق ملکی معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق بین الاقوامی معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے معاشرتی معاملات سے، چاہے اس کا تعلق ہمارے خاندانی معاملات سے، یا چاہے اس کا تعلق ہمارے انتظامی چیزوں کے ساتھ، تو خبر کے قبول کرنے، نہ کرنے اور قبول کرنے کے بعد اس پر رد عمل کرنے کا کیا قانون اور ضابطہ ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ایک تو یہ بحث بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر چونکہ حضرت ولید بن عقبہ کے حوالے سے آیت اتری، ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تم تحقیق کر لو، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت ولید بن عقبہ کو فاسق کہا جا رہا ہے؟ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے ایک بہت غلط نتیجہ نکالا، اور وہ غلط نتیجہ یہ نکالا کہ دیکھو کوئی صحابی بھی فاسق ہو سکتا ہے، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مختلف خطاؤں کو کیا کہ دیکھو فلانے سے یہ خطا بھی ہوئی، فلانے سے یہ خطا بھی ہوئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سے گناہ ہو سکتے تھے، اور صحابی بھی فاسق ہو سکتا ہے۔ تو ان کے نزدیک گویا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابی فاسق، گناہگار، گناہ کبیرہ کا مرتکب، گناہوں پہ اصرار کرنے والا ہو سکتا ہے، تو اتنی بات تو موٹی عقل والا آدمی سمجھے گا کہ جی پھر ان کو ہم ایک ایز اے ماڈل اپنے پاس پیش نہیں کر سکتے، وہ ہمارے مقتدا، ہمارے لیے ماڈل، ہمارے رہنما، ہمارے لیے ایک ایگزامپل نہیں بن سکتے، کیونکہ بہرحال احتمال تو ہے۔ تو گویا کہ اس سے ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں جو ایک نظریہ یا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور دین کا تصور ہے اور دین کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی۔ تو دوسری بات، اس بات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی والی بات کی طرف آتے ہیں
کہ قبول کرنے کا معیار کیا بیان فرمائے. دیکھیے پہلا معیار تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس آئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس خبر لانے والا کتنا قابل اعتماد ہے، اس کا اپنا کیریکٹر کیسا ہے، اس آدمی کا اپنا ماضی کیسا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر تو وہ خبر آ رہی ہے متعدد ذرائع سے، متفرق ذرائع سے، اتنے مختلف لوگ اس خبر کو لے کر آتے ہیں کہ جن لوگوں کا کسی ایک غلط بات پر متفق ہونا ممکن نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ متواتر ہے. مثال کے طور پر 9/11 کا واقعہ ہوا، میں نے صرف کہا کہ 9/11، تو 9/11 کو کیا واقعہ پیش آیا؟ جیسے میں کہوں گا سب لوگ کہیں گے. 9/11 کا واقعہ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر دھماکہ ہوا، دھماکہ کیا حملہ ہوا اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ 9/11 کا واقعہ تھا. اچھا میں آپ سے سوال کروں کہ آپ موجود تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے میں بھی موجود نہیں تھا، آپ بھی موجود نہیں تھے، لیکن کیا 9/11 کے واقعے میں آپ کو شک ہے؟ تو نہیں جی، شک تو نہیں ہے. تو کیوں شک نہیں ہے؟ جب آپ موجود نہیں تھے، کوئی ایک آدمی عینی گواہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اتنے لوگوں نے اور متفرق ذرائع نے اس بات کو نقل کیا کہ اب اس کے سچ اور جھوٹ ہونے کا امکان ختم ہو چکا. اب یہ یقین کے درجے میں پہنچ گیا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو جب کہ کوئی خبر اتنے متعدد ذرائع سے پہنچ رہی ہو کہ جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ختم ہو جائے، تو وہاں پہ تو آپ افراد کو نہیں دیکھتے، وہاں پہ افراد کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں اگر نقل کرنے والے متعدد افراد نہ ہو بلکہ چند افراد اس کو نقل کر رہے ہوں، تو وہاں پہ آپ کو بہرحال ہر فرد کو دیکھنا پڑے گا. اچھا اسی لیے محدثین نے حدیث کو جانچ پڑتال کرنے کا نظام بنایا. جب بھی کوئی آدمی یہ بات کہے گا کہ میں نے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، تو اب اس کی کردار کو دیکھا جائے گا، اس کی ماضی کو دیکھا جائے گا، اور اگر اس کا کردار قابل قبول ہو، اس کے اندر دیانت ہو، سچ ہو، زندگی میں جھوٹ نہ ہو، پھر اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. جب یہ بات آپ کو قاعدہ اور قانون سمجھ میں آ گیا، تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس صبح شام جتنے ٹی وی چینلز ہیں، اللہ کا شکر ہے 92 میں اللہ نے تھوڑی سی توفیق دی دین کی طرف آنے کی. دیندار تو نہیں بنے، میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ بننے سے پہلے ہم سب کو کامل دیندار بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم کو 100% شریعت پہ چلنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ چلنے والا بنا دے. بنے تو نہیں ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو اس سے پہلے تو پتا تھا کہ ٹی وی میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سے ٹی وی چینل چل رہے ہیں، نیوز کاسٹر کون سا ہے، کون سے پروگرام چل رہے ہیں. لیکن لوگوں کے ذریعوں سے یہ بات پتہ چلتی رہتی ہے کہ مختلف چینلز ہیں، جیو کا چینل ہے، ARY چینل ہے، مختلف چینلز ہیں، چلتے رہتے ہیں. اچھا ان میں سے ہر آدمی جو آپ تک بات نقل کر رہا ہے، اور پھر ان کے ٹاک شوز بھی چل رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے نیوز ویک ہے، ٹائم میگزین ہے، CNN ہے، BBC ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، سنڈے ٹائمز ہے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے اخبارات ہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلا کوشچن مارک کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ نشان یہ ہے کہ کیا جو معیار اللہ نے رکھا ہے، اب جتنے میں نے نام لیے، CNN مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، BBC مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، واشنگٹن پوسٹ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، سنڈے ٹائمز مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے.
اب جتنی نیوز انٹرنیشنل نیوز چینل چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی خیانت اور مس ریپرزنٹیشن اور مس رپورٹنگ اور پھر نیگیٹو مارکیٹنگ اور پھر اس کے ذریعے سے جو لوگوں کی ذہن سازی، جو یہ نیگیٹو کام کرتے ہیں اور ہائپ کریٹ کرتے ہیں، یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آج 1.5 ارب مسلمان اگر دنیا کے اندر موجود ہیں تو وہ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 6 پر عمل کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس ان کی خبروں کو قبول بھی کیا جاتا ہے، ان کے اس کے اوپر تبصرے بھی کیے جاتے ہیں، اس پہ رائے بھی قائم کی جاتی ہے، اس پہ پالیسیز بھی بن جاتی ہیں آپ کے پاس۔ تو سب سے پہلی بات سے میں نے کہا کہ نیوز کاسٹرز ہیں، نیوز چینلز پاکستان بنے ہوئے ARY اور اسی طریقے سے جیو، جتنے لوگ ہیں آپ ان کے خبر سنانے والوں کو، خبریں بنانے والوں کو، ان سارے لوگوں کو آپ دیکھے گا تو ان کے اندر دیانتداری کتنی نظر آتی۔ اب اگر میں اس کی واقعات میں جاننا شروع کر دوں کہ کتنی بات ہے تو وہ بات اور چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں جو سورسز ہیں ہمارے پاس خبر پہنچنے کی، وہ سورسز ہی شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ناقابل اعتماد اور ناقابل اعتبار ہیں۔ ان سورسز کے اوپر پوری تحقیق کیے بغیر اعتماد کرنا اور اطمینان سے ان کو قبول کرنا اور رائے قائم کرنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پر تو بیان فرمایا کہ اگر کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تم تحقیق کر لو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو تحقیق کرتے ہوں؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کام کریں۔ کام کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کے ساتھ۔ آپ یہ کام کریں کہ دیکھیے اس کے ساتھ آپ سورہ نساء کی ایک آیت کو ملا لیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت میں ابھی سناتا ہوں آپ کو، اس آیت کو آپ اس کے ساتھ شامل کر لیں۔ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف، اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو وہ فوراً سے اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر وہ اس خبر کو لوٹا دیتے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو لازماً جان لیتے وہ لوگ جو ان میں سے اس کی تحقیق کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دیکھیں ایک تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اہل تحقیق سے پوچھ لیں اور اہل تحقیق کی طرف رجوع کریں کہ مسلمانوں میں زیادہ بہتر علم رکھنے والے اور تقوی رکھنے والے لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تحقیق کا مطلب ایک تو یہ کہ آپ خود محقق ہیں، میں اور آپ محقق نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے، تو اس کا دوسرا طریقہ دیکھیں خود قرآن حکیم میں بیان فرما دیا، یعنی منافقین کا طریقہ یہ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، جب بھی ان کے پاس کوئی پریشانی کی خبر آتی ہے یا امن کی خبر آتی ہے فوراً سے اس کو لوگوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں سے اسی آیت سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، آیت سے یہ مسئلہ بھی ہم کو معلوم ہو گیا کہ دیکھیے ہر خبر ہر جگہ ہر ایک کو پہنچانے والی نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ہر آدمی ہر خبر کو جاننے کی کوشش میں ہے، ہر آدمی کی کوشش یہ ہے کہ ہر چیز ہر خبر ہر ایک کو پہنچائی جائے، لیکن ہر خبر ہر جگہ ہر ایک کو پہنچانے والی نہیں ہوتی۔ دوسری بات، جب خبر آپ کے پاس آ جائے تو ہر ایک کو پہنچانے کے بجائے آپ اس خبر کے بارے میں اہل تحقیق سے رجوع کریں۔ اہل تحقیق کون ہیں؟ جن کے پاس اس خبر کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے وسائل بھی ہیں، جن کے پاس اس خبر کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے علم اور استعداد بھی موجود ہے۔ اس لیے کیا کہا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
یستنبطونہ منہم، ان میں سے جو لوگ اس خبر کی تحقیق کر سکتے ہیں، اس کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں، وہ لازمی اس کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے جو لوگ با اعتماد ہیں، قابل اعتماد، اب آپ اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے ماتحت رکھیں۔ کوئی خبر آ کے فوراً سے اس کو پھیلا کر اور فوراً سے اس کے اوپر نظریہ قائم نہ کریں۔ یہ تو ہو گئی دو باتیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ یہیں سے ایک اور چیز، تیسری بات جو سمجھ میں آ گئی یا سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے وہ حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مل جائے، جس میں یہ روایت غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت غالباً موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے کا ایک اصول بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان میں فیصلہ مت کرنا جب تک کہ تم دوسرے آدمی سے سن نہ لو۔ یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان میں اس وقت تک فیصلہ نہ کرو یعنی جب تک کہ تم دو آدمیوں کے درمیان میں دونوں کی بات نہ سن لو، اس وقت تک کسی ایک کی بات سن کر فیصلہ مت کرنا۔ تو یہاں پہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سکھلا دی۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ جس سے قبول کرو وہ صاحب کردار ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، خیانت نہ کرتا ہو، اس کے اندر نیکی اور تقوی، پرہیزگاری غالب نظر آتا ہو، اس کا ماضی داغدار نہ ہو۔ ایک تو یہ شرط بیان کر دی۔ دوسری بات میں نے عرض کر دی آپ کی خدمت میں کہ دیکھو، جب آپ یا تو خود تحقیق کر سکتے ہو، اور اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو دوسرا کام کیا ہے، اہل تحقیق سے رجوع کرو۔ اور تیسری بات میں نے عرض کر دی کہ تم کسی کی بات سن کر یک طرفہ طور پر فیصلہ نہ کرو۔ اچھا، اسی سے میں عرض کرنے لگا تھا جو ہمارے خاندانی مسائل کب کھڑے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر بیٹی اپنے سسرال کی باتیں یا اپنے سسرال میں ہونے والی بہت سی ایسی باتیں جو اس کو ناگوار گزرتے اپنے والدین کو بتاتے ہیں۔ والدین کبھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے ہماری بیٹی مبالغہ کر رہی ہو۔ وہ اس کی بات کو 100% فیس ویلیو پر درست سمجھ کے ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے بارے میں بات بتاتی ہے تو کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ہو سکتا ہے کہ میری والدہ نے غصے میں آ کے یہ بات کہہ دی ہو اور حقیقت کچھ اس کے خلاف ہو۔ تو تحقیق کا یہ معاملہ کہ دونوں کی بات سن کر رائے قائم کرو، یک طرفہ طور پہ آپ کسی کی رائے قائم نہ کریں۔ ہمارے مدرسے میں ابھی ایک صاحب نے میں سفر پہ تھا تو مجھے سفر کے دوران ہی ان کا شکایت کا فارم ملا، اور شکایت کے فارم میں یہ بات بیان کی کہ بھئی میرے بچے کو مارا گیا، اس کا زخم لگ گیا، اس کو ڈاکٹر نے کہا، بہت سی شکایات تھیں۔ تو اصول کے مطابق پھر میں نے ان صاحب کو بھی بلا لیا اور جو متعلقہ افراد تھے ان سے بھی پوچھ لیا، اور تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بہت سی چیزیں خلاف واقع تھیں۔ اب ان صاحب کو ان کی بات کی سنا بھی گیا، اس کی تحقیق بھی کی گئی، لیکن جب ان کی بات خلاف واقع نکلی تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ آئندہ
میں کوئی غلط بات نقل کرنا چاہوں گا تو یہاں پہ غلط بات چل نہیں سکتی. تو 3 بنیادی اصول ہمارے سامنے آ گئے. یہاں پہ یہ بات ہماری مکمل ہو گئی. یہ بات مکمل ہونے کے بعد اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں. وہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ بات کہ کیا کوئی صحابی فاسق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اس میں یاد رکھیے گا کہ کوئی صحابی فاسق نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ فوراً سے سوال ہوگا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ صحابی معصوم نہیں ہوتے، معصوم نہیں ہے تو گناہ ہو سکتا ہے، جب گناہ ہو سکتا ہے تو فاسق بھی ہو سکتا ہے. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ صحابی معصوم بھی نہیں ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ صحابی فاسق بھی نہیں ہے. آپ یہ فاسق ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جی بہت سے صحابہ کرام سے بڑے بڑے گناہ بھی ہوئے. حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود آ کر اعتراف بھی کر لیا، اور حضور نے اعراض بھی کیا. 3 دفعہ اعراض کیا، لیکن چوتھی دفعہ جب حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے صراحتاً اقرار کیا تو اللہ کے نبی نے ان پہ حد بھی جاری فرمائی. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ تو زنا تھا اور زنا تو گناہ ہے، کیا اس کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ فاسق تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا صحابہ کرام کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے. اور یہ جو محدثین کہتے ہیں، محدثین کا کہنا ہے کہ صحابۃ کلہم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ کرام عادل تھے. تو یہ جو ہم عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام عادل تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی اس بات کی طرف آئیے گا کہ فاسق کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، فاسق گناہ کرنے سے انسان فاسق نہیں بنے گا. تو پھر فاسق کون ہوگا؟ میں خود قرآن حکیم سے اس آیت کو نقل کر رہا ہوں، بلکہ مجھے ایک موقع دیں تو میں ابھی آپ کو قرآن حکیم کی آیت سورہ آل عمران کی نقل کر دیتا ہوں. یہ بہت اہم ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. یہ آیت نمبر 135 ہے، 135. تو توجہ کے ساتھ اس آیت کو دیکھیے گا تاکہ آیت نمبر 134 135، آیت نمبر 134 135 سورہ آل عمران کی، اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. دیکھیے بیان فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں آسودگی کے اندر اور مشکل حالات میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے پر قابو پاتے ہیں، غصے کو دباتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں سے اور لوگوں کی خطاؤں سے معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتے. اب ذرا نوٹ کیجئے گا کن کی بات ہو رہی ہے؟ محسنین کی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور کہا کہ اور وہ لوگ جب ان سے بے حیائی کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا ان سے کوئی ظلم ہو جائے، ذکر اللہ، فوراً سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، سو وہ بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو بخش دے سوائے اللہ کے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ اصرار نہیں کرتے اپنے کیے پر اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے اگر ایک آدمی گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، دیکھیے یہاں پہ کیا آ گیا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. آیت نمبر 135 کے آخر میں یہ بات بیان فرمائے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے نیک آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیک آدمی اپنے گناہ کبیرہ پہ مسلسل اصرار کرے، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ نیک آدمی گناہ کبیرہ کر کے کیا کرے گا؟ وہ بالآخر اللہ کی بارگاہ میں رو دھو کے توبہ بھی کر لے گا. تو ہمارا صحابہ کرام کے بارے میں ایگزیکٹلی یہی عقیدہ ہے.
کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں لیکن صحابہ کرام محفوظ ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہیں کیونکہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے سے محفوظ ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے اندر خیر کو غالب رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو ان کو ایمان اور یقین نصیب ہوا، اس ایمان اور یقین کے نصیب ہونے کے بعد اب ان کے قلوب اتنے مطہر اور مزکہ اور مصفہ اور پاک اور صاف ہو گئے کہ اب وہ جب تک کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو کر دھو کر اپنے گناہوں کو پاک صاف کر کے توبہ نہیں کر لیتے ان کو چین نہیں آتا. اب انہی کی مثال لے لیجئے گا جن کی ابھی میں مثال لیتا ہوں. ماعز اسلمی ایک دفعہ آئے، حضور نے اعراض کیا کیونکہ اگر انفرادی طور پہ توبہ کر لے گا تو توبہ ویسے بھی قبول ہو جائے گی، لیکن اگر قاضی کے سامنے اقرار کرے گا تو قاضی کو حد جاری کرنی پڑے گی، اس لیے حضور نے اعراض فرمایا. دوسری طرف سے آئے، پھر حضور نے اعراض فرمایا تیسری طرف سے. اب کیوں آ رہے بار بار؟ اپنے آپ کو وہ شرمندگی کا احساس، شرمندگی کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ چین نہیں لینے دے رہا. چوتھی دفعہ حضور نے کہا کہ تمہیں کیا پتا گناہ کیا ہوتا ہے؟ لعلک قبلت لعلک لامست، تم نے ہو سکتا ہے ہاتھ پات لگا لیا ہوگا، چھو لیا ہوگا، تمہیں کیا ہوتا گناہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل سری گناہ ہو گیا. حضور نے اس موقع پر پھر ان کے اوپر حد کو جاری فرمایا. تو شدید توبہ اتنی تھی. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی نقل کیا آپ کو، اور اس کی کیفیت کو، حضرت کعب بن مالک کی اپنی کیفیت کو اللہ نے قرآن میں خود بیان فرما دیا. حتی ضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ ان کے اوپر خود ان کی اپنی جان تنگ پڑ گئی. وضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی. تو یعنی یہ کیفیت تھی، اتنی شرمندگی کی کیفیت تھی. حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ جب حضور نے حد نافذ فرمائی اور ان کا خون کے چھینٹے بعض صحابی پر پڑے، ان کے زبان سے جب نازیبہ کلمات نکلے تو حضور نے کیا فرمایا؟ انہا لتابت توبتن، اس خاتون نے تو ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو سارے مدینہ والوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے صحابی نے، یا تو صحابی سے اجتہادی خطا ہوگی، جہاں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں حق حضرت علی کے ساتھ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ظلم، زیادتی، مقابلہ، سرکشی، بغاوت نہیں تھی بلکہ ان کا اجتہاد تھا. تو اجتہادی خطا ہے تو اجتہاد تو وہ تو گناہ سمجھ کر نہیں کر رہا بلکہ اس نے اپنی رائے قائم کی ہے، تو وہ اپنی اجتہادی خطا کے اوپر باقی رہ سکتا ہے. اجتہادی خطا کے اوپر بھی ایک ثواب تو مل ہی جاتا ہے. اجتہادی خطا کے اوپر اللہ کی طرف سے آخرت کی پکڑ تھوڑی ہے، عذاب تھوڑی ہے. تو یا تو اس کی اجتہادی خطا ہوگی تو اجتہادی خطا پہ کوئی صحابی باقی رہ سکتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی بعض معاملات میں رائے میں تھوڑا تشدد تھا، سخت تھی، یا تشدد لفظ اگر درست نہیں ہے صحابی کے لیے تو اس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفرد تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے اندر. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کی وہ رائے تھی، وہ اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر کوئی انہوں نے گناہ کا کام نہیں کیا تھا. تو کہ صحابی کی رائے منفرد ہو، علیحدہ ہو، خطا ہو، وہ اس پہ قائم رہ سکتا ہے. لیکن کوئی صحابی گناہ کو گناہ سمجھے اور پھر گناہ کرتا چلا جائے اور گناہ سے توبہ نہ کرے، یہ کبھی صحابی سے نہیں ہوا. اس لیے صحابی معصوم نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے سے محفوظ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں. اسی لیے صحابہ کرام کو ہم اپنے لیے معیار حق بھی مانتے ہیں. معیار حق کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ حق کیا ہے، یہ خود اللہ کے نبی نے جماعت صحابہ کو معیار کے طور پہ، سٹینڈرڈ کے طور پہ پیش کیا. ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں.
پھر حضور نے فرمایا کہ جب فتنے کا دور آئے گا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے پر چلو اور صحابہ کے طریقے پر چلو۔ جب یہ ساری بات تو واضح ہو گئی کہ فاسق سے مراد کوئی صحابی فاسق نہیں ہو سکتا، تو ایک چھوٹی سی بات رہ گئی۔ وہ میں مسجد حجاز کراچی میں انہی آیات کا درس دے رہا تھا، تو ایک صاحب تھے جن کا نوجوان لڑکا، بہت نیک لڑکا، ماشاءاللہ سے اچھا لڑکا، لیکن چونکہ اس کا تعلق اسی مکتب فکر سے ہے جن کا یہ سوچ ہے، تو وہ اس نے یہ سوال کیا جو میں بتانے لگا ہوں، تاکہ ہم اس کو کور کریں گے تو ہماری یہ جو آیت نمبر 6 سے متعلق مباحث تھیں، دو امپورٹنٹ مباحث تھیں، وہ پوری ہو جائیں گی، پھر ہم آگے چلیں گے۔ اس نے یہ سوال کیا کہ پھر آپ حضرت ولید بن عقبہ کو کیا کہیں گے، کیونکہ یہ آیت تو حضرت ولید بن عقبہ کے بارے میں اتری تھی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے قرآن حکیم کی آیت عام ہے، اس میں ولید بن عقبہ کا ذکر نہیں ہے۔ ولید بن عقبہ کا ذکر ہے تو روایت میں ہے۔ اچھا، اب روایات کی جانچ پڑتال کا بھی اصول کیا ہے کہ اگر روایات میں کوئی ایسی بات آئے جو امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد کے خلاف ہو تو اس کی تعویل کی جائے گی۔ اب یہ جتنی میں نے آپ کو بیان کی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کرام برحق ہیں، یہ ساری احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم کی آیت نمبر 100 سورہ توبہ کی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے نقل کی تھی، اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سبقت لے کر جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ایک ہے صحابہ کرام کا طبقہ مہاجر اور انصار کا، اور پھر کہا کہ جس جس نے ان لوگوں کی اتباع کی بھلائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بہترین طریقے پر، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ تو اللہ نے صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے لیے اپنی رضا کے پروانوں کا اعلان فرما دیا۔ تو دیکھیے، جب صحابہ کرام کا معیار حق ہونا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، تو ایک روایت اس آیت کے ذیل میں آئے اور ہم پوری نصوص کے عقائد کو چھوڑ دیں، ممکن نہیں ہے۔ تو روایات کی چھان پٹک کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اس روایت کو دیگر نصوص پر پیش کریں گے اور اس کو دیگر قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور حقیقت میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا کہ یہ فاسق ہیں۔ اس پہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معرف القرآن میں بڑی اچھی بات کی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، فاسق تو وہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ولید بن عقبہ کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر آپ دوسری بات کو بھی ثابت کریں۔ آپ وہ یہ ثابت کریں کہ حضرت ولید بن عقبہ اس سے پہلے بھی گناہ کبیرہ کرتے ہوئے آ رہے تھے اور فاسق تھے، اور اسی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، ولید بن عقبہ چونکہ فاسق ہے اس لیے اس کی خبر قبول نہ کرو، حالانکہ ان کی پچھلی زندگی میں اسلام لانے کے بعد تو کوئی ایسی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ فسق کرتے ہوئے آ رہے ہوں، اور یہ خبر حضرت ولید بن عقبہ نے جھوٹ کے طور پہ نقل کی ہو تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ڈر گئے تھے۔ تو گویا کہ حضرت ولید بن عقبہ کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم لوگوں کے پاس گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اور راستے میں اڑتی اڑتی خبر تمہارے پاس پہنچی کہ وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو تمہیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ حضرت ولید بن عقبہ کو فاسق نہیں کہا جا رہا، بلکہ حضرت ولید بن عقبہ سمیت دیگر سارے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اس طرح سفر پہ جاؤ اور کسی قوم کے بارے میں تمہیں کوئی خبر مل جائے تو بغیر تحقیق کے اس خبر کو آگے نقل مت کرو، بلکہ تمہیں تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ تو گویا کہ اس آیت کو لے کر حضرت ولید بن عقبہ کے اوپر چسپاں کر کے اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ نعوذ باللہ من ذالک صحابی فاسق ہو سکتا ہے، یہ بہت شدید اور سنگین غلطی ہے، جو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہمارے دین کی بنیاد کو ہلا دے گی۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری تھا۔ آگے چلیے گا، آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اچھی طرح جان لو بے شک کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔
لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری بہت سی باتیں مان لیں، لعنتم، تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ. یعنی اگر تم یہ بات دیکھ لو کہ اللہ کی نبی کی ویسے تو رشتہ داری بھی ہے، کیونکہ حضرت عباس کے بھتیجے بھی ہیں، حضرت حمزہ کے بھتیجے بھی تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی آپ کے بھتیجے بھی تھے، حضرت ابو طالب جن کا انتقال ہو گیا اگرچہ ایمان نہیں لائے، ان کے بھتیجے بھی تھے. تو کسی کے بھتیجے بھی ہیں، حضرت علی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کے داماد بھی ہیں، ازواج مطہرات کے شوہر بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت زینب، ان کے والد بھی ہیں. تو آپ کی مختلف حیثیتیں ہیں، جیسے کہ ایک انسان کی معاشرے کے اندر مختلف حیثیت ہے، لیکن آپ کی ساری حیثیتوں کے اوپر جو حیثیت فائق ہے، وہ حیثیت جو ہر ساری حیثیتوں کے اوپر غالب ہے، وہ کون سی حیثیت ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس بات کو جان لو کہ تمہارے درمیان اصلاً اللہ کے رسول ہیں. باقی حیثیت بات میں ہے، لیکن ان کی یہ حیثیت ساری حیثیتوں کے اوپر مقدم ہے. اگر تم وہی مضمون جو پیچھے چل رہا تھا اسی کو دوبارہ سے مزید پکا کیا جا رہا ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، ہونا کیا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو تم کو ان کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر تم یہ چاہو کہ وہ تمہاری بات ماننا شروع کر دیں، لو یطیعکم، وہ اگر تمہاری بات مان لیں، فی کثیر من الامر، بہت سے معاملات میں، لعنتم، تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے. یعنی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا تمہیں نقصان ہوگا. نقصان کیسے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کی طبیعت پہ بوجھ آئے گا. جب اللہ کی نبی کی طبیعت پر بوجھ آ جائے تو یہ تمہارے لیے نقصان کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی تم کو وہاں پہ وہ رہنمائی کرتے ہیں جہاں تک تمہاری عقل بھی نہیں پہنچتی. بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں تم کو بتاتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں تھا، تمہارے علم نہیں تھا، تمہاری عقل نہیں تھی. تو اللہ کے نبی تمہارے لیے اس اعتبار سے باعث رحمت ہے کہ جہاں تمہارے خطا کرنے کا، ہلاکت میں پڑنے کا امکان ہے، اللہ کے نبی تم کو اس سے بچاتے ہیں. اچھا، یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بھی سمجھا. میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ کچھ لوگ آگ میں گرے جاتے ہیں اور وہ ان کو کھینچ کر پکڑ کر اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسانوں کی مثال تو ایسی ہے کہ ان کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہے، ان کو آگے کا نظر نہیں آ رہا، وہ ہلاکت کے راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی رحمت بن کے ان کو ہلاکت کے راستوں سے بچاتے ہیں. تو اگر اللہ کے نبی تمہاری بات مانیں گے تو پھر تم ہدایت کے راستوں سے محروم رہو گے. جن خطرات سے وہ تم کو بچانا چاہتے ہیں ان خطرات سے تم بچ نہیں سکو گے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم خود مشقت میں پڑ جاؤ. آگے ارشاد فرمایا، جیسے مرض کر رہا تھا، اس آیت کو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. اس میں صحابہ کرام کی بہت سے فضائل کو بھی بیان فرمایا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے اللہ نے کفر کرنے کو اور گناہ کرنے کو اور چھوٹی نافرمانی کو اللہ نے ناپسند کر دیا. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ نیک ہیں. اب 5 صفات کا ذکر ہے. 2 صفات ایسی ہیں جو ہونی چاہیے اور 3 صفات ایسی ہیں جس کی نفی فرمائی. یعنی 5 صفات کا ذکر کیا. پہلی بات، اللہ نے
ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا، ایمان کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی، ایک بات۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کفر کرنے کو ناپسند کر دیا، گناہ کبیرہ کرنے کو ناپسند کر دیا، والعصیان گناہ صغیرہ کو ناپسند کر دیا۔ یہ 5 چیزیں حاصل ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ نیک ہیں اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اب ان 5 جو صفات کا ذکر کیا، یعنی تمہیں ایسا کرنا کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ تمہیں حقیقی ایمان حاصل ہو چکا ہے۔ اس ایمان حقیقی کی کیا علامات ہیں؟ 5 علامات۔ ایمان کا محبوب ہونا۔ اچھا، ایمان کا محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک اور طریقے سے بھی بیان فرمایا، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ایمان انسان کے نزدیک محبوب ہو جائے، اس کی ضد کیا ہے؟ کہ کفر میں جانا، جان کا دینا تو قبول ہو، لیکن ایمان کا ہاتھ سے جانا یہ انسان کو قبول نہ ہو۔ اچھا، اسی کے لیے آپ دیکھیے گا تو میں بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ اس آیت کو بھی آپ کو تلاش کر کے اس کا ریفرنس دے دوں۔ آیت نمبر غالباً 32 ہے سورہ توبہ کی۔ نہیں، 24 ہے، یہ آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی۔ اس کو ذرا دیکھیے گا، اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ جی ایمان سچ حقیقت میں کب محبوب ہوتا ہے، ایمان کے محبوب ہونے کا پیمانہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ آیت نمبر 24 سورہ توبہ میں اللہ نے ایمان کے محبوب ہونے کے پیمانے کو بھی بیان کر دیا۔ وہ کیسے؟ وہ دیکھیے، پہلے 8 چیزیں کریں۔ قل ان کان آباؤکم، والدین کی محبت، و ابناؤکم، بیٹوں کی محبت، و ازواجکم، اور بیویوں کی محبت، و اخوانکم، بھائیوں کی محبت، و عشیرتکم، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت۔ ان کان آباؤکم، والدین کی محبت، ابناؤکم، بیٹوں کی محبت، و اخوانکم، بھائی کی محبت، و ازواجکم، اور بیویوں کی محبت، و عشیرتکم، اور اپنے خاندان کی محبت، و اموال اقترفتموها، چھٹی بات، 5 رشتہ داری، والدین، اولاد، بھائی، بیوی اور کنبہ، 5 تو یہ محبتیں گنوائی۔ اور چھٹی محبت، و اموال اقترفتموها، وہ مال جس کو تم نے محنت سے کمایا ہے اور بینک بیلنس ہے۔ اچھا، محنت ایک طرف تموہا کیوں کہا؟ کمایا اس لیے کہا کیونکہ باپ کا پیسہ مل جائے نا تو مال مفت دل بے رحم ہے۔ مفت کا مال اس کو لوٹانے میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس مال کو خود کمایا ہو اس کو لوٹانے میں بڑی تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ اموال اقترفتموہا، وہ مال جس کو تم نے کمایا ہو، وہ مال جس کو تم لوگوں نے کمایا ہو، ایک اس کی محبت ہے۔ اور تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے نقصان اور مندے کا تم کو خوف لگا ہو۔ بزنس ہوتا ہے نا، ہر وقت جتنا مرضی بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہو، لیکن ایک خدشہ اور خطرہ اور دھڑکا ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں بزنس ایک دم سے کولیپس نہ کر جائے۔ تو فکر انسان کو ہمیشہ سروائیول کی بھی فکر لگ رہی ہوتی ہے۔ ایکسپینشن بھی آدمی کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر بزنس کو ایکسپینڈ نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ بزنس کولیپس کر جائے گا، بیک فائر ہو جائے گا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جس کو تمہیں بڑے پسند ہو۔ مجھے ابھی تک یاد ہے 90s میں، 89 90 میں میرے والد صاحب نے ڈیفنس میں پلاٹ لیا۔ اس وقت والد صاحب نے، وہ ڈیفنس بھی نہیں تھا بلکہ LCCHS تھا، لاہور کینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی تھا، ڈیفنس بات میں بتا۔ والد صاحب نے 2,15,000 روپے کا پلاٹ لیا تھا ایک کنال پر، 500 گز۔ آپ کے پاس گز چلتے نا، 500 گز کا وہ پلاٹ تھا۔ تو والد صاحب مائگریٹڈ تھے، ساری زندگی جاب کی، بڑی
تھوڑا تھوڑا کر کے والد صاحب نے گھر بنایا، اور وہ گھر تھا، اور والد صاحب نے پھر وہ بڑی چاہت سے، ہمیں ابھی تک یاد ہے، آرکیٹیکٹ کو انوالو کیا، ہم لوگ بھی انوالو ہوئے جاتے تھے، گھر بنتا تھا۔ تو 92 میں ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے، مساکن ترزقون یہاں پہ 92 سے لے کر 2019 تک ہم اس گھر میں رہے۔ 2019 کا مطلب ہے نا 27 سال اس گھر میں گزارے۔ اب گھر کی محبت، تو 8 چیزوں کی محبت یہاں پر بیان کرتی، اور 3 چیزیں اور ڈالی، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اب یہ 8 چیزوں کی محبت کو ایک طرف رکھو، اور دوسری طرف 3 چیزوں کی محبت، ایک ہے اللہ کی محبت، ایک ہے اللہ کے رسول کی محبت، ایک ہے اللہ کے راستے میں جان، مال، وقت اور اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی محبت۔ اب 3 محبتوں کو رکھو، اب دیکھو کہ پلڑا کون سا بھاری ہے۔ اگر یہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت کا پلڑا بھاری ہے، تو الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو ایمان کی سچی محبت نصیب ہو گئی، ایمان کی حقیقت نصیب ہو گئی۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے راستے میں جہاد، اپنے آپ کو کمانے کی محبت زیادہ ہے۔ اور اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت آپ کے پاس زیادہ ہو گئی، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت کم پڑ گئی، تو پھر تو بڑے ہی خطرے کی بات ہے۔ اس کا مطلب وہ ایمان کی حقیقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ اچھا، اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سی چیز زیادہ ہے؟ تو علماء کرام نے بیان کیا بڑا آسان طریقہ، میں نے ابھی آپ کو گھر کی مثال دی نا۔ 2017 میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 5 جنوری 2017 والد صاحب انتقال کر گئے۔ گھر ورثہ کا تھا، اب سب نے بیٹھا، میں اکلوتا اور 2 میری بڑی بہنیں، ایک والدہ، ہم 4 ورثہ تھے۔ اب 4 ورثہ کو تیسرے ہی دن میں نے بیٹھا، میں نے کہا اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ گھر کا سامان والد صاحب کا ہے، گاڑی والد صاحب کی ہے، ایک پلاٹ ہے، گھر ہے، کیا کرنا ہے؟ سب نے کہا کہ جی، بہنوں نے بھی کہا، والدہ نے بھی کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ کے تقسیم کر دیں۔ اب 27 سال جس گھر میں رہے، اس گھر کو چھوڑنا، ڈیفینس ہے، سب کچھ ہے، اب بیچیں گے، جائیں گے، اب ڈیفینس میں نہیں ملے گا گھر آپ کو، جو سٹینڈرڈ ہے لوگ پہچانتے ہیں۔ اب اپنے سٹینڈرڈ کی فکر کر لو، گھر سے پیار کر لو، والدہ کو اور باقی لوگوں کو لالی پاپ دے دو کہ جب پیسے آئیں گے تو دے دوں گا، وہ پتہ ہے کہ کتنے پیسے تو اتنی جلدی تو آنے بھی نہیں ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ گھر کو مقدم کرو، گھر کو رکھ لو، گھر کے آرام اور آسائش کو سامنے رکھ لو، اور شریعت کے حکم، تقسیم وراثت کے حکم کو پیچھے کرو، اسے پتہ کیا چلے گا؟ گھر زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کا حکم وہ ثانوی درجے پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ کے موقع پر اپنے گھر کے سامنے سے گزرنے لگے تو کپڑا ڈال دیا آنکھوں کے اوپر، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس گھر کو اللہ کی خاطر چھوڑا تھا، دنیا میں دوبارہ اس کو دیکھنا گوارا نہیں، میں نے اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، مجھے دوبارہ نہیں دیکھنا اس کو۔ والدین بیٹے کیا کہتے ہیں، بچے کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف بچہ ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر میں ان کے والد صاحب ان کے سامنے آ گئے، کنی کترا کے نکلے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ والد کفر پہ ہے، کفر کی جنگ ڈر رہا ہے، لیکن پھر بھی والد کا لحاظ کیا، والد صاحب دوسری طرف سے آئے، پھر بھی والد کا لحاظ کیا، والد صاحب تیسری دفعہ آئے۔ اب ایک ہی راستہ تھا، یا تو میدان چھوڑ دوں یا والد کو اللہ کی محبت میں قتل کرو، تو اپنے والد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کی محبت میں قتل کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی بدر کے دن گرفتار ہو گئے، تو ایک انصاری صحابی ان کو باندھ رہے تھے، تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ امیر باپ کا بیٹا ہے، ذرا سختی سے باندھنا،
اپنے بھائی کی آواز سن کے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ میرا بھائی ہو، کیسی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی انصاری ہے۔ پیمانے بدل گئے۔ یہ ہے اللہ کی، جس دن یہ چیز نصیب ہو گئی، کنبا کہتا ہے نہیں مہندی کرنی ہے، مایو کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، مکس گیدرنگ نہیں چلے گی، یہی تو ہماری خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، یہی تو ہماری خوشی کا موقع ہوتا ہے، بری کی رسم کرنی ہوگی، سب چیزیں کرنی ہوگی، ناچ گانا ہوگا، میوزک چلے گا، ہماری ساری شادیوں میں ہوتا ہے، پہلے تم لوگ بھی کرتے تھے، اب زیادہ دیندار بن گئے ہو، اپنا پردہ اپنے پاس رکھو، ہم تو کریں گے۔ کنبا یہ کہتا ہے اب اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کی محبت کیا کہتی ہے؟ اگر تو کنبے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اگر اپنی برادری کے سامنے اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے محبت زیادہ ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ جو کہا نا صحابہ کرام کے اندر کہ ایمان کو اللہ تعالی محبوب کر دیا، اسی لیے فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ دوسرا بیان کیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان سے خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا، ایمان سے تمہارے دلوں کو آراستہ کر دیا۔ اب ایمان دل کے اندر جگمگاتا ہے۔ حضور نے خود فرمایا، میں نے یہ حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، دوبارہ سن لیجیے۔ حضور نے فرمایا میں یرید اللہ یہدیہ یشرح صدرہ الاسلام، فرمایا کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور پھر کہا ان النور اذا دخل صدر انفسح واتسع، جب انسان کے سینے کے اندر ایمان کا نور اترتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور وسیع کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا هل لتلك من علم يعرف به، کیا اس کی کچھ علامات بھی ہیں جس کو پہچانا جا سکے؟ کہا کہ جی ہاں بالکل ہے۔ ایمان کے مزین ہونے کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ تو بیان فرمایا التجافی اندار القلوب، کہ دھوکے کا سامان دنیا سے انسان کی بے رغبتی بڑھتی چلی جائے، والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والا گھر، اس کی طرف انسان کا ذوق اور شوق بڑھتا چلا جائے، والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت سے پہلے پہلے انسان اس کی تیاری میں لگ جائے۔ اب یہ انسان کے دل کے منور ہونے کی علامات خود اللہ کے نبی نے 3 علامات بیان کی، دوبارہ سنیے گا۔ وہ 3 علامات کیا بیان فرمائی؟ التجافی اندار الغرور، بے رغبتی شروع ہو جاتی ہے، یہ دنیا کی دوڑ، زیادہ سے زیادہ کمانا، اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو، وہ نہیں، حرص کی بات اور ہے، شوق ہوتا ہے انسان کو، مل جاتا ہے تو پہن لیتا ہے، نہیں ملتا اللہ کی خاطر قناعت کرتا ہے۔ لیکن دوسری حرص اور لالچ کہ مسلسل ذہن اس کی طرف لگا رہے، تو ان دنیا کے سامان سے بے رغبتی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی بات آئی، اس پہ واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو عبیدہ تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضور میرا گھر دیکھ کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ مگر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات، چلیں۔ تو جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے حضرت عمر کو، تو خیر مبادی گزر گئی، کھیت گزر گئے، جنگل کے درمیان میں چھوٹا سا خیمہ، اتنا چھوٹا خیمہ کہ صرف ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ، مسلح بچھا ہوا تھا۔ تو ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ بصرہ کے گورنر تھے اس وقت۔ جب حکومت کے کام سے فارغ ہوتا ہوں تو یہاں پہ آ کے نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں،
تھک جاتا ہوں، اسی پہ لیٹ کے آرام کرتا ہوں۔ ایک پیالہ نکالا، اس پیالے کے اندر پانی تھا اور روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے۔ تو کہا کہ جب ایک روٹی مجھے ایک عورت بنا کے دے دیتی ہے 3-4 دن کی، وہ روٹیاں لے لیتا ہوں، جب وہ ٹکڑے سخت ہو جاتے ہیں تو پانی میں بھگو کے نرم کر کے کھا لیتا ہوں، گزارا کرتا ہوں۔ حضرت عمر جیسا آدمی حضرت ابو عبیدہ کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑا اور کہا کہ ابو عبیدہ، زمانے نے بہت سے لوگوں کو تبدیل کیا، اللہ کی قسم تم آج بھی ویسے ہو جیسے حضور کے زمانے میں۔ ابھی تجافی خود بخود انسان کی رغبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انابت الى دار الخلود، شوق آخرت کا بڑھتا ہے، آخرت کا شوق کہ آخرت میں مجھے کیا ملے گا۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، ہر خیر کے کام میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ چلو اس سے میرا اجر بڑھے گا، میرا ثواب بڑھے گا، میری آخرت بہتر ہوگی۔ والاستعداد للموت قبل نزوله، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، کیونکہ موت کے بعد اگر قضا نمازی ہیں تو پہلے سے پوری کر لو، اپنی کاؤنٹنگ پوری کر لو بھائی۔ کوئی قضا نماز تو باقی نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ تو باقی نہیں ہے، لوگوں کی امانتیں تو نہیں رکھی، کسی کا غیبت کر کے اس سے معافی تو نہیں مانگنی، کسی ملازم سے بھی زیادتی کی ہے تو دنیا کے اندر معافی مانگ لو۔ والاستعداد للموت قبل نزوله، موت سے آنے سے پہلے موت کی تیاری، تو یہ ہے دل کا روشن ہونا۔ اور 3 چیزیں آگے بیان فرمائی۔ وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر کو ناپسندیدہ کر دیا۔ کتنا ناپسندیدہ کر دیا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آگ اٹھا کے آگ میں ڈال دیا جائے یہ بھی قابل قبول ہے، لیکن جان اپنی کفر کا کہنا یہ قابل قبول ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ان کے والد کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر۔ اور کیسے شہید کیا گیا؟ ایک ہاتھ کے ساتھ ایک گھوڑا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ دوسرا گھوڑا، ایک پاؤں کے ساتھ تیسرا گھوڑا، اور دوسرے پاؤں کے ساتھ چوتھا گھوڑا۔ 4 گھوڑوں کو 4 مختلف سمت میں دوڑایا گیا، تو حضرت یاسر کے جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عمار کے نگاہوں کے سامنے باپ کا یہ حال ہوا۔ ابو جہل نے آگے بڑھ کر حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک برچھا مارا، برچھا مار کے ان کی ماں کو شہید کر دیا۔ اپنے باپ اور ماں کی لاشوں کو اس طریقے سے تڑپتا ہوا دیکھ کر حضرت عمار کے اوسان خطا ہو گئے، اور اس کیفیت کے اندر بالکل دہشت کے اندر حضرت عمار سے زبان سے کچھ ایسے کلمات کفار کی مرضی کے نکل گئے۔ یہ روتے ہوئے گئے حضور کے پاس۔ کس بات پہ رو رہے؟ اپنے باپ کے جسم کے 4 ٹکڑوں پر نہیں رو رہے، اپنی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش کے اوپر نہیں رو رہے۔ یہ رو رہے تو کس بات پہ رو رہے کہ حضور کفار کی مرضی کے چند جملے میرے زبان سے نکل گئے، میرے ایمان کا کیا بنے گا؟ حضور میرے ایمان کا تو بتا دیں۔ تسلی کے لیے اللہ نے سورہ نحل کی آیت اتاری، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں وہ آدمی جس کو مجبور کر دیا گیا لیکن اس کا دل ایمان پہ مطمئن تھا۔ صحابہ کرام کے لیے ہر چیز آسان تھی لیکن ایمان، اچھا یہاں تک کہ ہرقل نے، روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے ابو سفیان سے اس وقت پوچھا، بخاری شریف کتاب الوحی بالکل شروع آغاز میں روایت آ رہی ہے، ہرقل نے ابو سفیان سے اس وقت پوچھا رضی اللہ تعالیٰ جب وہ اس مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد تجارت کرنے کے لیے گئے، حضور کا خط پہنچا تو ہرقل نے کہا کہ مکہ والوں میں سے کوئی ہو تو لے کر آؤ، تو ان کو لے کر آئے۔ بہت سے سوالات پوچھے لیکن ہرقل نے ایک سوال پوچھا، ہرقل نے یہ سوال پوچھا کہ بتاؤ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں میں سے کوئی مرتد بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، وہ ایسے ایمان والے ہیں کہ ایمان ڈالنے کے بعد جو مرضی کر دو ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کی تصدیق ہرقل مسلمان نہیں ہوا، لیکن چونکہ بہرحال علم والا آدمی تھا، ہرقل نے تصدیق کی، کذالک الایمان۔ انسان ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جب دل میں اترتا ہے تو کفر کی طرف جانا انسان کو ناپسند ہوتا ہے۔ حضرات میں ایک انتہائی معذرت کے ساتھ بات عرض کرنے لگا، توجہ کے ساتھ سنیے گا میری بات کو۔ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس اب 10 منٹ باقی ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ گھڑی کی طرف نگاہ ہے میری، الحمدللہ گھڑی دیکھ رہا ہوں میں، 10 منٹ باقی ہیں میرے پاس۔ اچھا، جتنے اسباب انسان کو کفر کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیا ہم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مبغوض ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بچے انگلش میڈیم سکولز میں پڑھنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے، آپ پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، بہترین سے بہترین اپنے بچوں کو تعلیم دیں، لیکن کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ میرے بچے کی انگلش اچھی ہو، میرے بچے کے میتھمیٹیکل کانسیپٹس اچھے ہوں، وہ کل کو اچھی یونیورسٹیز میں اس کو داخلہ مل جائے، اس کا کیریئر اچھا ہو، اس کے پاس اچھی ڈگری ہو، وہ ایکسل کر سکتا ہو، اس کے پاس اچھی ایکسپرٹیز ہو۔ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے یا ایمان امپورٹنٹ ہے؟ واٹ از امپورٹنٹ؟ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اگر ایمان امپورٹنٹ ہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنے بچے کو اس کی باقی چیزوں پہ کمپرومائز کر لوں گا، لیکن میں اپنے بچے کو ایسے ماحول میں تعلیم دلواؤں گا جس میں کم از کم اس کا ایمان خطرے میں نہ ہو۔ آج اپنے بچوں کو، ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو کینیڈا بھیجا پڑھنے کے لیے، لیکن ساتھ میں اس بات کا اہتمام کیا کہ پاکستانی فیملی کو ڈھونڈا، وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پہ ان کے پاس رہا، اس لیے کہ تاکہ میرا بچہ اگر پڑھتا بھی ہے تو کم از کم ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں رہے، مجھے پتا ہو کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ تو اگر آج ہمارے ایمان کی حقیقت یہ ہے، ایک حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایک صاحب بڑے خوشی خوشی آئے مٹھائی کا ڈبہ لے کر کہ میرا بیٹا باہر سے پڑھ کر آیا ہے، بڑی اچھی جاب لگ گئی ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کو بہت دکھ ہوا، پڑھ کر آیا ہے، بڑی خوشی کی بات، ملازمت لگ گئی ہے، بڑی خوشی کی بات، پیسے اچھے ملتے ہیں، خوشی کی بات، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ یعنی تھوڑا سا بے دین ہونا کا مطلب کیا ہوا؟ بے دین ہونا ایک چھوٹا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے نزدیک ایمان کے مقابلے میں کفر کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے صاحب آئے میرے پاس، اب یہ میں ایک اور خطرناک ڈومین میں داخل ہونے لگوں۔ خطرناک ڈومین اس لیے کیونکہ لوگ بات سننا پسند نہیں کرتے، جو چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے اس میں، لیکن عرض کر رہا ہوں صرف خیر خواہی کی نیت سے بات عرض کر رہا ہوں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جو لوگ باہر شفٹ ہوتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، مستقل وہاں پہ، ان کی آنے والی نسلیں کتنی ہیں؟ 70 to 80% لوگ وہ ہیں جن کے آنے والی نسل اس کی ایمان کی پہلی نسل کے بارے میں تو چلے آپ کچھ کہہ سکتے ہو، اس کی سیکنڈ کے بارے میں 90% ہوتا ہے کہ سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن ایمان سے چلی جائے گی۔ آج ہم دنیا کے سودے کتنی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں ایٹ دی اسٹیک آف ایمان، ایٹ دی کاسٹ آف ایمان۔ تو تیسری بات ارشاد کر رہا علیکم الکفر، کفر کرنے کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا، والفسوق، اور گناہ کرنے کو ناپسند کر دیا۔ گناہ کے پاس جانا، ایک اور واقعہ یاد آ گیا صحابہ کرام کا، کیونکہ آگے صحابہ کرام کے بارے میں کہ اولئک هم الراشدون، وہی لوگ نیک ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے جہاد میں گرفتار ہو گئے، بادشاہ نے پکڑ لیا۔ اب بادشاہ کے سامنے قیدی لائے جاتے ہیں تو بادشاہ نے دیکھا عبداللہ بن حذافہ پہ بادشاہ کی نگاہ پڑی تو سمجھ گیا کہ بندہ بہت کام کا ہے، بندہ کام کا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کو اپنے ٹریک پہ لایا جائے۔ ٹریک پہ لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا پڑے گا۔ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کیا کرو؟ اس نے اپنے پادری کو بلایا، روم کے لوگ تھے، عیسائی تھے، پادری سے کہا کہ اس بندے کو لے جا کر کسی طریقے سے اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کرو۔ پادری لے گیا،
اور ان لوگوں کے پاس، ان کو بھی پتا ہے اہل باطل کو کہ مسلمان کا ایمان کہاں سے خریدا جاتا ہے. اس نے ایک گھر کے اندر جہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی اپنی نوجوان بیٹی کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا. 3 دن 3 رات حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی نگاہ اوپر نہیں اٹھی. اب وہ خاتون بھی بڑی حیران کہ اتنا پاک باز نیک آدمی کیسے ہو سکتا ہے. اس نے اسے پوچھا آخر کہا کہ ماذا یمنعک منی، اس ماحول میں جبکہ کوئی دیکھنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، تو تمہیں مجھ سے کیا چیز روکتی ہے؟ تو کیا کہا؟ اللہ، مجھے اللہ روکتا ہے. تو اس عورت نے بھی جا کے اپنے باپ سے کہا کہ الا من وکلتنی بہ الا شجر او حجر، مجھے کس کے پاس بھیج دیا؟ یہ تو پتھر ہے یا درخت ہے. اچھا، وہ پادری نے جا کے بادشاہ کے حوالے کیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. بادشاہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اب ہم اس کو طاقت دکھائیں گے. اس طریقے سے نہ صحیح تو دوسرے طریقے سے طاقت دکھائیں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے سامنے 2 قیدیوں کو لایا جائے اور 2 قیدیوں کو جلتی ہوئی کڑاہی میں ڈالا جائے تاکہ ان کا انجام یہ دیکھ لے کہ اس کے ساتھ ہم کیا کرنے لگے. اب جو 2 قیدیوں کو ڈالا گیا جلتی ہوئی کڑاہی کے اندر، اور تھوڑی دیر بعد ان قیدیوں کی ہڈیاں تیرنا شروع کر دیں تو عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سپاہیوں نے بتایا کہ بھئی اب تو رو رہا ہے. اب تو بادشاہ خوش ہو گیا. بادشاہ خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ چلو بلا کے لے کر آؤ بھائی. اب بلا کے لے کر آیا تو بادشاہ نے کہا اب بتاؤ کچھ سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کہا کہ اب میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ میری جان اتنی آسانی سے چلی جائے گی. کاش کہ جتنے میرے جسم کے اندر بال تھے اتنی میری جان ہوتی اور میں ایک ایک کر کے اپنے اللہ پہ اپنی جان کو قربان کرتا. میں تو اس لیے رو رہا ہوں. تو گناہ کرنا اتنا مشکل کہ جتنے مرضی گناہ کرنے کے مواقع موجود ہوں، لیکن کیا کروں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. گناہوں کی نفرت دل میں بیٹھ جائے، جیسے پیشاب پخانے سے نجاست آتی ہے نا، بدبو آتی ہے. اللہ نے کہا کہ شراب کو کہا کہ رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ناپاک کاموں سے، نشے کی چیزوں سے ایسی نفرت ہو جیسے کہ نجس چیزوں سے ہوتی ہے. موسیقی سننے سے انسان بندر اور خنزیر بن جائیں گے، جو حدیث میں آیا. موسیقی سننے سے انسان کو نفرت ہو. اور خنزیر جیسے خنزیر کا کھانا حرام ہے، ویسے ہی سود سے، اب سود کی نفرت اللہ کے نبی نے بتایا الربا 70 جزءا ایسر ان ينكح الرجل امہ، کہ سود کے 70 درجے ہیں اور سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے نعوذ باللہ من ذلک زنا کر لے. تو سود کی یہ قباحت ذہن کے اندر ہو، سود کی نجاست ہمارے دلوں کے اندر ہو. ایمان کی حقیقت ہے کہ گناہ کی اٹریکشن ختم ہو جائے، بے پردگی کے اندر ترقی نظر نہ آئے، پردے کے اندر تحفظ نظر آئے، پردے کے اندر سکون محسوس ہو، بے پردگی کے اندر بے چینی ہو. اللہ کی نافرمانی میں سے ہر نافرمانی کے اندر سے بے چینی نظر آنا شروع ہو جائے. تو یہ ایمان کی حقیقت ہے کہ نیکیوں سے رغبت ہو، گناہوں سے نفرت شروع ہو جائے، اور نفرت بھی طبعی نفرت. والعصیان، اور ایک ہے گناہ کبیرہ، ایک ہے گناہ صغیرہ. ہم بڑے آسانی کے ساتھ کہتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہی تو ہے. یہ گناہ صغیرہ کہہ کے گناہ صغیرہ کو معمولی سمجھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دیکھیے ایمان کی حقیقت ابھی نصیب نہیں ہوئی. ایمان کی حقیقت اگر نصیب ہوتی تو کبھی گناہوں کو کمتر نہیں سمجھتی، کیونکہ بالآخر گناہ صغیرہ کیا ہے؟ کبھی کبھار گھر میں بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن اس وجہ سے کیونکہ امی کو نہیں پسند، والدہ کو نہیں پسند، والد صاحب کو نہیں پسند، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، ان کو نہیں پسند، ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھنے میں بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کو نہیں پسند، گناہ صغیرہ تو ہے. گناہ صغیرہ تو بہت دور کی بات،
کوئی خلاف احتیاط عمل بھی ہوتا تو اللہ کے نبی بھی کتنا بوجھ ہوتا. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. یہ انقض ظهرك یہ کس چیز پر کہا؟ علماء کرام نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی ایسی چیز کو اختیار کرتے جو خلاف اولا ہوتی، جو خلاف احتیاط ہوتی، صرف یہ ہوتی کہ پسندیدہ نہیں ہوتی، تو ناپسندیدہ چیز پہ کرنے پر بھی اتنا بوجھ ہوتا کہ جس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا دیا جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا. اللہ نے کہا کہ آپ اے نبی، آپ سے کسی ناپسندیدہ کام کے کرنے پر کوئی سوال نہیں ہوگا، اور آپ کو ناپسندیدہ کام کرنے پر بھی پسندیدہ کام کا اجر ملے گا. تو اللہ نے یہ اعلان فرمایا، تسلی دی. تو دیکھیے کبھی انسان یہ نہیں سوچتا، جب آپ کے ذہن میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خوبصورت اسلام پیش کرنا ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا کوئی بات نہیں، گناہ صغیرہ چل جاتا ہے. یہ جو گناہ صغیرہ ہے چل جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دیکھیے ابھی تک ایمان کی حقیقت نصیب نہیں. صحابہ کرام کے اندر تو اگر کسی ایک حضرت حنظلہ کا واقعہ، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابوبکر صدیق ملتے ہیں راستے میں، حنظلہ کیا ہوا؟ کہا جی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو کوئی اور کیفیت ہوتی ہے، گھر میں ہوتے ہیں اور کیفیت ہے، یہ تو دوغلا پن ہے، میں تو منافق ہوں. ابوبکر صدیق نے کہا تو میرے ساتھ بھی ہوتا، چلو آؤ اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس گئے تو کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ حنظلہ اگر ہر وقت وہ کیفیت ہو جو میرے ساتھ بیٹھ کر ہوتی ہے تو پھر تو فرشتے تمہاری خوابگاہوں پہ آرام کرنے کی جگہ بستر پہ آ کے تم سے مسافہ کریں گے. لیکن حنظلہ یہ تو وقت کی بات ہے، نہیں کیفیت. تو صرف کیفیت کے بدلنے پر اتنی پریشانی تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک نگاہ آگے سے پیچھے بھٹک گئی تو پورا باغ صدقہ کر دیا. اور آگے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ نیک ہیں. تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں جو عقیدہ تھا وہ آ چکا، اور ظاہر سی بات ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ ساری صفات صحابہ کرام کی بیان ہو رہی ہیں. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے. اللہ نے تمہارے لیے کفر کو ناپسندیدہ کر دیا، اور اللہ نے فسوق کو، نافرمانی گناہ کبیرہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا. اللہ نے تمہارے لیے گناہ صغیرہ کو ناپسند کر دیا. یہ جو تمہارے لیے کہا جا رہا ہے بار بار، یہ سے کس سے خطاب ہے؟ صحابہ کرام سے. اور پھر ایک عمومی حکم لگا دیا اولئک هم الراشدون، وہی لوگ نیک ہیں. آیت نمبر 8 پوری کر لیتے، آج کا ہمارا سبق ختم ہو گیا. فضلا من اللہ، اللہ سے طرف سے بطور فضل کے، ونعمتن، اور اللہ کی نعمت کے. یعنی یہ صفات بھی کب ملتی ہیں؟ اللہ سے مانگنا پڑے گا. ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایمان کو، اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دے. وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان سے ہمارے دلوں کو مزین کر دے. اللہم کر الینا الکفر، یا اللہ اس کفر کو ہمارے دلوں کے اندر مکروہ کر دے. والفسوق، اے اللہ ہر قسم گناہ کبیرہ کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے. والعصیان، اے اللہ ہر قسم کے گناہ صغیرہ کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے. واجعلنا من الراشدین، اے اللہ ہم کو نیک لوگوں میں بنا دے. تو اللہ سے مانگنا پڑے گا، یہ اللہ کا خصوصی فضل اور نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ کمال علم والے، کمال حکمت والے. آیت نمبر 8 ہو گئی. آیت نمبر 9 سے بہت اہم مضامین ہیں، وہ بھی شروع ہو رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس سلسلہ کلام کو آگے لے کر چلیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.